پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ آمین۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ اپنے گمان میں تو اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں منافقت کا مرض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کی اس روش کی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان سے جب بھی کہا گیا کہ زمین پر فساد نہ کرو، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ایمان کا اقرار تو ہم بس مذاق ہی میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ سرکشی میں بھٹکتے ہی رہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، تو جب اس آگ نے ارد گرد کا ماحول روشن کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا نور یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا، اور ان کو اندھیروں ہی میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔
بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس اب وہ نہیں پلٹیں گے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے، گھن گرج اور بجلی کی چمک ہو، تو وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کچھ روشنی ملی تو اس میں چل لیں، اور ان پر اندھیرا ہو تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت یعنی کانوں کی سنوائی اور بصارت یعنی آنکھوں کی بینائی دونوں ہی چھین لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کر کے رزق فراہم کیا۔ تو اب جانتے بوجھتے تم اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہ بناؤ، اور جو کلام یعنی قرآن مجید ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم کسی شک میں ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اس کے لیے بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر پاؤ اور ہرگز نہ کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کر لی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لے آئیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بشارت دے دو ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں وہاں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہاں ان کو ملتے جلتے پھل ملیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال دے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے کر بھلا کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو تو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اس سے گمراہ تو وہ نافرمان لوگوں ہی کو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اس نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو جب کہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہستی ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو وہاں ایسے کو خلیفہ بنائے گا
جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے، اور جب کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے تم ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جو تو نے سکھایا ہے، اور تمام علم و حکمت والا بس تو ہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ نام بتا دیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، اور جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس میں جہاں سے چاہو فراغت سے دونوں کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب ہی نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو اس درخت کے بارے میں بہکایا اور دونوں کو اس مقام سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اب تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین میں تمہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، اور جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا وہ سب جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لے آؤ اس کتاب یعنی قرآن مجید پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اور نہ بیچو میری آیات کو دنیا کی قلیل قیمت پر، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ درا حالانکہ تم جانتے ہو، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور صبر و صلاۃ سے مدد چاہو، اور بلا شبہ یہ دشوار گزرتی ہے مگر ان پر نہیں جو اللہ تعالی سے عاجزی کرنے والے ہیں، جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور اس بات کو کہ تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے ذرا بھی کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے بدلہ یا فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور راستہ بنا دیا، پھر تمہیں بچا لیا اور قوم فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو ہی معبود بنا لیا اور تم ظالم ہی تھے۔ ہم نے تمہیں پھر اس کے بعد بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو روبرو نہ دیکھ لیں۔ پھر اس جسارت پر تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر بجلی گر پڑی، لیکن تمہاری موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور بتا دیا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاں سے چاہو خوب آسودگی سے کھاؤ پیو، اور دیکھو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک عمل کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، لہذا ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کریں
کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار یعنی ساگ، کھکھڑی، گیہوں، مسور اور پیاز اگائے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم بہتر چیز کو کم تر سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو پھر تم کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو، اور ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صحابی، ان میں سے جو کوئی اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیا، تو ان سب کا اجر اللہ تعالی کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی کی روش پر رہو۔ لیکن اس کے بعد تم عہد سے پھر گئے اور تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اور ان لوگوں کا حال تمہیں معلوم ہی ہے جنہوں نے تم میں سے سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون کے معاملے میں زیادتی کی تھی، چنانچہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو اگلے و پچھلے لوگوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی اور نہ بچیا، بلکہ وہ اس کے درمیانی عمر کی یعنی جوان ہو، لہذا اب جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اسے بجا لاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ ایسا چمکدار ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کر کے بتا دے کہ وہ کیسی گائے ہو، اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس مرتبہ ضرور ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے نہ تو کام لیا جاتا ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلانے والی ہو اور نہ کھیتوں میں پانی دینے والی، بلکہ وہ تندرست ہو اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب
آپ نے حق بیان کر دیا، پھر انہوں نے اسے ذبح کر ہی دیا، گویا کہ وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم کو جس کو تم چھپا رہے تھے ظاہر کرنے والا تھا۔ پس ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو مارو، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی سخت، اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ان میں سے بعض پھٹ بھی جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل تمہاری بات مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان لوگوں میں ایک ایسا گروہ رہا ہے جو کلام اللہ کو سن کر جانتے بوجھتے علم کے باوجود اس کو بدل ڈالا کرتے ہیں۔ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مومنوں سے وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کا تو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، البتہ انہوں نے بس کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں اور محض وہم و گمان ہی کو سہارا بنا بیٹھے ہیں۔ پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں۔ پس باعث تباہی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور موجب ہلاکت ہے یہ کمائی جو انہوں نے کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے اور اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا، یا اللہ سے وہ باتیں منسوب کر رہے ہو جن کو تم نہیں جانتے؟ بھلا کیوں نہیں جس کسی نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، تو یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے گفتگو کرنا، صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر تم اس عہد سے پھر گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم تھے ہی پھر جانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ دیکھو آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا اور تم خود اس کی گواہی بھی دیتے ہو
پھر تم ہی ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ظلم و زیادتی سے محاذ آرائیاں کر کے ان پر غلبہ حاصل کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس جنگی قیدی ہو کر آئیں تو ان کو فدیہ لے دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تو کیا تم کتاب کی بعض باتیں مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے روز ایسے لوگ شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی خریدی ہے، نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں عطا کیں اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے اس کی مدد کی۔ پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری خواہش نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو تم نے تکبر کیا اور کسی فریق کو تو جھٹلا دیا اور کسی فریق کو قتل کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا ان میں تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جب کہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آ گئی ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، حالانکہ پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا پھر بھی وہ اس کے منکر ہو گئے تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کا کفر کرتے ہیں محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، لہٰذا یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور جو اس کے سوا ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پہلے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ ذرا غور کرو، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیسی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم تھے ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا اور تاکید کی کہ ہم نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رہو اور سنو اور اطاعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ دراصل ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑا ہی رچ بس گیا تھا۔ ان سے کہو کہ تمہارا ایمان تو تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے، اگر تم واقعی
ایماندار ہو۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر اور لوگوں کے بجائے تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو پھر موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو سب سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے تو ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے، حالانکہ اس کا اتنی عمر بھی دے دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے اللہ کے حکم سے یہ کلام الہی تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہو، اور جبرائیل و میکائیل کا، تو یقیناً اللہ تعالی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور یقیناً ہم نے واضح آیات نشانیاں آپ پر اتاری ہیں، اور ان کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ اور جب کبھی بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان لاتے ہی نہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی مملکت کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا تھا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے بھی پیچھے لگ گئے، جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا تھا، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک اس کو یہ نہ بتا دیں کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، لہٰذا تم یہ سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی، نفع نہ دیتی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو اس کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہتر بدلہ تھا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ اے ایمان والو، تم رائینہ یعنی رعایت کریں نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہا کرو، اور غور سے بات سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور یہ مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے
تمہارے لیے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم کسی آیت کو نہ تو منسوخ کرتے ہیں اور نہ ہی بھلاتے ہیں جب تک کہ اس سے بہتر یا اس جیسی آیت نہ لے آئیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے رہے؟ اور یاد رکھو کہ جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل دے تو وہ بالیقین سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں اپنے دل کی جلن کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ لہٰذا تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم صادر فرما دے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تم صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو، یہ تو بس ان کی آرزوئیں ہی ہیں۔ تم کہہ دو کہ اپنی کوئی دلیل پیش کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ البتہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور اس نے احسان کی روش اختیار کی تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کے پاس کچھ دلیل و بنیاد نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کے پاس کچھ نہیں، اگرچہ وہ دونوں ہی گروہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان جیسی باتیں بے علم لوگ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی قیامت کے روز ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے گا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے۔ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ متوجہ ہے۔ بے شک اللہ بہت ہی وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ہرگز نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وہی زمین اور آسمان کو ابتداً پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی انہی کی سی باتیں کرتے رہے ہیں۔
دراصل ان کے دل ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی نشانیاں واضح کر کے بیان کر دی ہیں۔ بلا شبہ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں تم سے نہ پوچھا جائے گا، اور یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کا دین اختیار نہ کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور علم پانے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول ہوگا، اور نہ کسی کو شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں انسانوں کا امام یعنی پیشوا بنا دیا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو صلاۃ ادا کرنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو گے۔ اور جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو پھل اور میوے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑا عرصے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اس کو بے بسی کے ساتھ جہنم کے عذاب میں ڈال دوں گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد کو بھی ایک مسلم امت بنا دے، ہمیں اپنی اطاعت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، بے شک تو زبردست اور بے انتہا حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے جو خود ہی بے وقوف ہو گیا ہو، حالانکہ ہم نے تو اس کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے
اس سے کہا کہ تو مسلم ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین یعنی اسلام کو پسند فرمایا ہے، تو دیکھو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ بھلا کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ہی کی عبادت کریں گے جو اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے مسلم رہیں گے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان اعمال کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پالو گے۔ کہو نہیں، بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو مسلم تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، جو موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے ملا تھا، اور ہم ان میں کسی کے بھی درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے مسلم یعنی مطیع و فرما بردار ہیں۔ اب اگر وہ بھی تمہاری طرح اس پر ایمان لے آئیں تو ہدایت پا لیں گے، اور اگر منہ موڑیں تو سمجھ لو کہ وہ ضد ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر تمہارے حق میں اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، اور وہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپناؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ کہو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو اسی کے مخلص ہیں۔ یا پھر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصارہ؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔